مفتی صاحب کیا شریعت میں منافع کمانے کی حد ہے یا نہیں؟ دیکھیں، منافع کمانے کی حد شریعت میں یہی ہے کہ جو مارکیٹ میں منافع کی ایک شرح چل رہی ہو تو اس کے مطابق اپنا منافع رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام انسانی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، وغیرہ وغیرہ، سبزیاں ہیں، جو عام انسانی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اس کو اس طریقے سے بیچنا کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں، آپ اس کو سٹور کریں، ہولڈ کر کے رکھیں، اور مقصد آپ کا یہ ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں۔ اس طریقے سے جب ذخیرہ اندوزی شروع کر دی جائے کہ اور مقصد یہ ہو کہ ہم زیادہ، مثال کے طور پر پہلے آپ کو 10 روپے منافع مل رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے آپ کو 20-25 روپے مل جائے گا، تو ایسی صورت میں نفع کمانا ہو تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ المحتکر خاطئ، محتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کر کے منافع کمانا تو جائز نہیں ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی کسی بھی ایسی چیز کی جو عام پبلک کی ضرورت ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک چیز اویلیبل ہے، موجود ہے، دستیاب ہے، جیسے موبائل بک رہے ہیں، کمپیوٹر بک رہا ہے، گاڑیاں بک رہی ہیں، چیزیں دستیاب ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی نے چیزیں ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی ویلیو مصنوعی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں شریعت آپ کو یہی کہتی ہے کہ بھائی جو مارکیٹ اس کی ویلیو چل رہی ہے اس کے مطابق اس کو بیچنا چاہیے۔ ہاں، اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی چیز کے ریٹ فکس کر دیے جاتے ہیں، جیسے ریٹ لسٹ آتی ہے نا، پرائس لسٹ آتی ہے مختلف چیزوں کی، تو پھر اس ریٹ لسٹ کی پابندی کرنا وہ ضروری ہے۔ اس سے زیادہ نفع کمانا وہ بھی پھر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے جو جائز قوانین ہوتے ہیں، جو مصلحت عامہ، عوامی مفاد کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں، تو ان قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ منافع لینے میں کہ زیادہ منافع لیں، جیسے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے میں نے بات کی، اس میں کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی مجبور ہے اور اگر میں نے اس کو یہ چیز نہیں بیچی یہ پریشان ہوگا، اس لیے جتنے کی بھی بیچ دو، اس کو خریدنی ہے، اس طریقے سے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہی بھی جائز۔ بہرحال اگر کوئی آدمی منافع زیادہ لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک موبائل مارکیٹ میں 20,000 کا مل رہا ہے یا 50,000 کا مل رہا ہے، یہ 55 کا بیچتا ہے، 60 کا بیچتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہو گئی، انکم ناجائز ہو گئی، لیکن یہ جو عمل ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں ایک چیز عام ریٹ سے زیادہ بیچ رہے ہیں تو آپ کب تک بیچیں گے؟ ظاہر ہے لوگ اندھے تو نہیں ہے نا، ایک سے ریٹ پتہ چلے گا، دوسرے کو چلے گا، 30 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، سال بعد آپ کی دکان ہی ڈاؤن ہو جائے گی کہ یار یہ تو بہت مہنگی چیزیں بیچتا ہے۔ تو اس لیے جو مہنگی بہت چیزیں بیچتے ہیں نا وہ ایک ہی دفعہ پروفٹ کماتے ہیں، اور جو مناسب مارکیٹ کے مطابق چیزیں بیچتے ہیں وہ ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس میں منافع خوری زیادہ عام مارکیٹ سے وہ جائز نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری وہ چیزیں جس میں عام کوئی حکومت نے بھی متعین نہیں کیا، ذخیرہ اندوزی کا کوئی ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، اس میں آپ جتنا منافع رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بزنس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، طارق خان سواد سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے غلطی سے گزر جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص جلدی میں ہو، کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غلطی سے گزر گئے تو کفارہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں اس پر توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ 40 سال یا 40 دن تک کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے، تو توبہ کرنی چاہیے اس پر۔ باقی کوئی آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے جلدی میں گزرنا ہے، تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی پشت پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی پشت پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے اٹھ کے تو آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس اٹھ کے جانے کو گزرنا نہیں کہتے۔ گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جانب سے آئے، پھر آپ نے کراس کیا، پھر دوسری جانب پہنچ گئے، اس کو گزرنا کہتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی سین میں بیٹھے ہوئے اور کوئی اٹھ کے جانا چاہے تب تو جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے آدمی نے گزر کے جانا ہے یہاں سے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو گزرنا ہوگا، پھر تو ٹھیک نہیں ہے یہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو
تو اس کو اشارہ کر دیں کہ بھائی وہ تھوڑا آگے ہو جائے، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ آگے گزر جائیں. آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے وہ چھڑی رکھ کے گزر جائیں، کوئی رومال ہے وہ رومال لٹکا کے گزر جائیں، لیکن براہ راست اس طرح نہیں گزرنا چاہیے. اس لیے کہ ایسی ایمرجنسی کیا ہے کہ بھائی آپ کو خواہ گزرنا ہی ہے. یا تو یہ نہیں کہ بندہ مر رہا ہے، کوئی کنویں میں گر رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ گزر بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کا تو کیا جلدی ہو گئی ہے، جا کے واٹس ایپ چیک کرنا ہے، فیس بک چیک کرنا ہے، بھائی کیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کی چل رہی ہوتی ہیں. یا گھاگ کھڑا ہوا ہے تو تھوڑی اس کو آدھا منٹ تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑ جائے گا دکان پہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.